کچھوا خرگوش کہانی کچھ نئے پہلو۔ سب لوگوں کو بچپن میں سنی ہوئی کچھوے اور خرگوش کی کہانی ضرور یاد ہوتی ہے۔ اس کہانی کے مطابق کچھوے اور خرگوش میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ دوڑ کے آغاز میں جبکہ کچھوا بالکل ابتدا ہی میں ہوتا ہے، خرگوش اپنی تیز رفتاری کی بنا پر بہت آگے نکل جاتا ہے، مگر ہدف پر پہنچنے سے قبل خرگوش کو خیال آتا ہے کہ کچھوا تو ابھی بہت پیچھے ہے، اس لیے اسے کچھ دیر درخت کے سائے میں لیٹ کر سستا لینا چاہیے۔ لہٰذا وہ آرام کرنے لیٹتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھوا بغیر رکے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوئے ہوئے خرگوش سے آگے نکل جاتا ہے اور پھر ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دوڑ کر ہدف تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھوا وہاں پہلے سے موجود ہے۔ اس طرح خرگوش اپنی تیز رفتاری کے باوجود یہ دوڑ ہار جاتا ہے۔ اس کہانی سے بچوں کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ خرگوش کی طرح انسان کو کبھی غیر ضروری طور پر خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کی صلاحیت کو کمتر سمجھ کر عمل سے رکنا چاہیے۔ اسی طرح یہ سبق بھی اسی کہانی میں ہے کہ مستقل مزاجی اور ہمت ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا مظاہرہ کچھوے نے کیا۔ اس کہانی کی مزید تفصیلات بھی ہیں جو کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ دوڑ ہارنے کے بعد خرگوش دوبارہ مقابلہ رکھتا ہے اور اس دفعہ بغیر رکے دوڑتا چلا جاتا ہے، چنانچہ وہ ایک بڑے فرق سے کچھوے کو شکست دے دیتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ مستقل مزاجی جمع ہو جائے تو انسان ہمیشہ دوسروں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ مگر ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کچھوا شکست کے بعد بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دوڑ کے میدان میں وہ کبھی خرگوش سے نہیں جیت سکتا، مگر وہ مایوس ہونے کے بجائے غور و فکر کرتا ہے اور ایک ایسا میدان دریافت کرتا ہے جہاں اس کی فتح یقینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر خرگوش اس عزم کے ساتھ بھاگتا ہے کہ وہ ہدف سے پہلے ہرگز نہیں رکے گا، مگر دوڑتے دوڑتے اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک دریا آ گیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر دریا کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دریا کیسے عبور کیا جائے۔ بہت دیر گزر جاتی ہے اور آخرکار کچھوا آہستہ آہستہ وہاں پہنچتا ہے اور اطمینان کے ساتھ تیر کر دریا پار کر لیتا ہے اور پھر ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں خرگوش کو مستقل مزاجی اور اعلیٰ صلاحیت کے باوجود شکست ہو جاتی ہے۔ سبق یہ نکلا کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنی کوئی ایسی خوبی، مخالف کی کوئی ایسی خامی اور حالات و ماحول کا کوئی ایسا مددگار عنصر تلاش کرنا چاہیے جو اسے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے لازماً ایسی کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اسے تلاش کر لے۔ تاہم یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک روز اس علاقے میں کچھ شکاری آ جاتے ہیں۔ کچھوے اور خرگوش دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ خرگوش کے پیچھے شکاری اور آگے پانی ہوتا ہے، جبکہ کچھوے کے لیے پانی تک پہنچنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ دونوں اپنے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خرگوش کچھوے کو اپنے اوپر اٹھا کر دوڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچتا ہے۔ یہاں سے کچھوا اسے اپنے اوپر بٹھا کر دریا پار کرا دیتا ہے۔ پھر خرگوش کچھوے کو اپنی کمر پر بٹھا لیتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دونوں خطرے کی زد سے نکل جاتے ہیں۔ یہ آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مل کر کام کرنا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس میں سب کی جیت ہے، مگر اس کے لیے انسان کو اپنی انا اور بڑائی کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بچہ بن کر کہانی کی شکل میں انہیں سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت عمر اور تورات۔ مسلمانوں میں ایک روایت بہت مشہور ہو گئی ہے جس کی بنا پر یہ خیال عام ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتب کا مطالعہ گناہ ہے۔ روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت عمر نے تورات کا ایک نسخہ عربی میں لکھا اور حضور کے پاس لا کر سنانے لگے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔
بعض انصار یا ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے آپ کو توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے، مگر در حقیقت یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ اس کا ایک راوی جابر الجوفی متہم بالکذب ہے، جس کے بعد یہ روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بالفرض اس روایت کی کوئی حقیقت ہوتی تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا کہ آخری شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی پیروی جائز نہیں۔ اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے کے الفاظ سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور طرف دیکھا جائے، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہوں۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا کام قرآن مجید کو محفوظ کرنا تھا، اس لیے احادیث تک کو لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایسے زمانے میں حضرت عمر جیسے آدمی کا قرآن کے بجائے کسی اور چیز میں لگنا کسی صورت درست نہیں تھا۔ چنانچہ کسی پہلو سے بھی یہ روایت کوئی اصولی ہدایت نہیں دیتی۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں دور صحابہ سے لے کر آج تک اہل علم قدیم صحف سماویہ کو پڑھتے اور نقل کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ آج بھی کسی طالب علم کا قدیم کتابوں سے دین حق کی سچائی اور کسی نصیحت اور نیکی کی بات کا نقل کرنا کسی پہلو سے غلط نہیں۔ ولن کی تلاش۔ منفی سوچ کے لوگ زندگی بھر کسی نہ کسی ولن کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ وہ ولن ہوتا ہے جس پر وہ اپنی ہر ناکامی اور ہر شکست کا ملبہ ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس مزاج کے لوگ جب کسی قوم کے سر پر لیڈر بن کر مسلط ہو جائیں تو پھر وہ پوری قوم کو ولن کی تلاش میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد قوم کے ہر مسئلے اور پریشانی کا سبب کوئی اور قوم یا گروہ بن جاتا ہے جس کا کام صرف سازشیں کرنا اور انہیں نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں ولن نہیں پائے جاتے۔ بلا شبہ اس دنیا میں ولن اور دشمن پائے جاتے ہیں، مگر انہیں کامیابی ان کی کوششوں سے زیادہ ہماری کمزوریوں کی بنا پر ملتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے۔ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، مگر اس کے باوجود قرآن کریم جگہ جگہ واضح کرتا ہے کہ اسے اختیار صرف انہی لوگوں پر حاصل ہوتا ہے جو اپنی باغ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جو نفسانی خواہشات کی پیروی، تکبر اور تعصب جیسے اخلاقی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ ان افراد اور اقوام کا ہے جو ہمارے اطراف میں رہ کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ان کی کوششیں نہیں جو انہیں کامیاب کرتی ہیں، بلکہ ہماری حماقتیں اور کمزوریاں ہیں جو ہمیں نامراد کرتی ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جس کی ساری توجہ کسی ولن کو تلاش کر کے اس پر الزام ڈالنے کے بجائے اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے انہیں دور کرنے پر مرکوز رہے ولن ڈھونڈنے والے تو بربادی کے سوا ان کا مقدر اور کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں ولن تلاش کرنا ہی ایک جرم ہے۔ یہ اپنی شکست آپ تسلیم کرنے کے مترادف ہے، جس کے بعد زندگی کبھی آپ کے لیے ترقی کی راہ نہیں کھولے گی۔ خواب زندگی ہوتے ہیں۔ خواب دیکھیے، ضرور دیکھیے۔ خواب زندگی ہوتے ہیں، مگر کو ابھی چھوڑیے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی خواب پر بات کرتے ہیں۔ خواب انسان کی عظمت ہے کہ ہر سربلندی کا پہلا قدم خواب ہوتا ہے۔ انسان بڑا نہیں ہوتا، اسے اس کے خواب بڑا بناتے ہیں۔ سو خواب دیکھنے چاہیے، بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ تو پھر بڑا خواب کیا ہے؟ بنگلہ، گاڑی، شوہر، بیوی، بچے، عزت، شہرت، دولت، یہی ہمارے خواب ہیں۔ مگر یہ بڑے خواب کیا ہوں گے؟ یہ تو خواب ہی نہیں، یہ تو مقدر ہے جو نادان خواب میں دیکھتے ہیں۔ مقدر تو جتنا لکھا ہے، جب لکھا ہے، مل ہی جائے گا۔
پھر ایک روز اچانک پتہ چلے گا کہ یہ زندگی ہی خواب تھی، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا فسانہ تھا۔ فانی انسان کو تو ابدی خواب دیکھنے چاہیے، ابدی زندگی کے دیکھنے چاہیے۔ ان خوابوں میں مالک ذوالجلال کے قدموں کی دھوبن میں اپنا کوئی مقام دیکھنا چاہیے، 7 آسمانوں کی بادشاہی میں اپنا حصہ دیکھنا چاہیے، انبیاء کرام کی مجلسوں کی رفاقت دیکھنی چاہیے، وہ محفلیں دیکھنی چاہیے جہاں فانی انسان چشمہ ابدیت کے کنارے بیٹھ کر عنایت خسروی کے جام پیے گا، جہاں حسن و لذت کی ہر حکایت اپنا کمال دیکھے گی، جہاں رنگ و نور کی برسات نگاہوں کو منور، نغمہ و آہنگ کا جادو سماعتوں کو مترنم، اور بوئے گل کا اعجاز مشامجاں کو معطر کر دے گا۔ یہی خواب ہیں، صرف یہی خواب ہیں، باقی سراب ہے۔ سو خواب دیکھیے، اس لیے کہ یہی خواب زندگی ہیں، مگر خواب ہی دیکھتے رہنا موت ہے۔ خواب کو دیکھنے کے بعد تعصب کو سولی دینی پڑتی ہے، خواہش کو مٹانا اور انا کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ یہ خواب نہیں دیکھتے، مگر ایک فقیر بے نوا کے کہنے سے ہی صحیح، خواب ضرور دیکھیے، خواب زندگی ہوتے ہیں۔ خدا کی عطا۔ خدا اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے، مگر عجیب بات ہے کہ بیشتر انسان اس حقیقت کو ماننے کے بجائے اس سے غافل رہ کر زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روز موت ان کی نگاہوں کا پردہ اٹھا دیتی ہے اور وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں خدا غیب سے ظاہر میں آ جاتا ہے، مگر اس روز خدا کو ماننا بے معنی ہو جاتا ہے۔ خدا اس دنیا کی ہر نعمت کا مالک ہے، وہ ہر کمال کا خالق اور ہر جمال کا صانع ہے، وہ ہر ذی روح کا رب اور ہر شکل کا مصور ہے۔ اس نے سورج، چاند اور تاروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے، اس نے زمین و آسمان میں رحمتوں کے انبار لگا رکھے ہیں، اس نے اپنے بندوں کے لیے جمال و کمال کی ایک ایسی دنیا بسا رکھی ہے جو معلوم کائنات میں کسی جگہ موجود نہیں۔ یہی نہیں، جو بندے اس کو دل سے مان کر خود کو اس کے حوالے کر دیں، وہ غیب میں ہوتے ہوئے بھی ان کی ہمیشہ دستگیری کرتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے مگر ان کی سن کر مان بھی لیتا ہے، وہ سب کی خبر رکھتا ہے مگر ان کی خبر گیری بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ان کے لیے واقعتاً سب کچھ کر بھی دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے مگر ان کو دیتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن امتحان کی دنیا میں وہ یہ سب کچھ پردہ غیب میں رہ کر کرتا ہے، اس لیے اپنی رحمت کو ہمیشہ اسباب کے پردے اور تاخیر کے ڈھکنے میں ڈھانک کر انہیں دیتا ہے، اس لیے عام لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب وہ اعلانیہ اپنے بندوں کو نوازے گا، سب کے سامنے اور ان کی مرضی کے عین مطابق ان کو دے گا۔ خدا کی یہی شان عطا ہے جس کے لیے یہ دنیا اور آنے والی دنیا بنائی گئی ہے۔ قابل رشک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود کو اس کی عطا کا امیدوار بنا لیا ہے۔ نیت اور شہادت۔ جنگ احد 3 ہجری میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مگر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 70 مسلمانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کو شہداء قرار دے کر حیات ابدی کی نوید سنائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے قزمان نامی ایک جنگجو نے حصہ لیا۔ وہ اس جنگ میں بے مثل بہادری کے ساتھ لڑا۔ قریش کے 3 علمبرداروں سمیت اس نے تنہا 8 کفار کو ہلاک کر دیا۔ جنگ کے بعد وہ اس حال میں ملا کہ زخموں سے چور چور تھا۔ اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو بولا کہ میں دین کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کی عزت کے لیے اور اس لیے لڑا ہوں کہ قریش کے قدم ہماری زمین کو پامال نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اس نے شدت تکلیف سے خودکشی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ پوری تفصیل ابن اسحاق، ابن حشام اور ابن کثیر نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔
اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور کون اسے مار رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جنگ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا عظیم شرف حاصل کر رہا ہو اور اسے مارنے والے وہ کفار مکہ ہوں جن کے کفر پر قرآن گواہ ہے، تب بھی اصل اہمیت اپنی نیت کی ہوتی ہے۔ اگر اس کی نیت نصرت دین کے بجائے اپنی قبائلی اور قومی تعصب کے لیے لڑنے کی ہو، خدا کے دشمنوں کے بجائے اپنی قوم کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کی ہو، تو اس کی موت رائے گاں اور اس کی جنگ بیکار ہے۔ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو قزمان کا ہوگا۔ کنفیوژن کا انجام۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کفار کی ایک صفت مریب کے عنوان سے بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ مبتلائے شک کیا جاتا ہے، مگر قرآن مجید نے تقریباً ہر جگہ اس لفظ کو شک کے ساتھ استعمال کیا ہے، جس کے بعد مریب کا مفہوم وہی بن جاتا ہے جسے آج کل کنفیوژن کہا جاتا ہے۔ یہ کنفیوژن یا الجھن انسان کو سچائی کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے مریب شخص کا انجام قرآن مجید کے مطابق جہنم ہے۔ سورہ قاف آیت 25۔ ساتھ میں قرآن مجید اپنے آغاز میں یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس کے باوجود قرآن کے مخاطبین شک اور کنفیوژن میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جہنم میں جا پہنچے۔ انسان کی کنفیوژن کی بنا پر اس انجام کو پہنچنے کا سبب ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان واضح ترین حقائق کو اپنے تعصبات کی بنا پر ماننا نہیں چاہتا، مگر وہ حقائق ایسے صریح ہوتے ہیں کہ انسان انکار بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انسان گو کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، مگر جیسا کہ سورہ قاف کی آیت سے واضح ہے، اس گو کو اللہ تعالیٰ بطور عذر قبول نہیں کریں گے اور ایسے لوگوں کو جہنم کی سزا سنائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے توحید کو آخری درجے میں واضح کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے تعصبات انہیں گھما پھرا کر شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے بے گناہ معصوم بچوں، عورتوں اور مردوں کا قتل عام برپا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے تعصبات کی بنا پر فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ بے گناہ مقتول مظلوم ہے یا سفاکی سے قتل کر دینے والا مظلوم ہے۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے۔ ایسے کھلے ہوئے اور واضح حقائق کو دیکھ کر بھی کنفیوز رہ جانے والے لوگوں کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے رہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی بتاتے رہیں۔ ٹریفک۔ کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے کی تہذیب و روایات اور اقدار و قانون کی حالت کا جائزہ لینا اگر مقصود ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ اس کے ٹریفک کے نظام کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس پہلو سے جب پاکستان کے شہروں پر رواں ٹریفک کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب، تنظیم، قانون کی پاسداری، حتیٰ کہ انسانی جان تک کی یہاں کوئی وقت نہیں۔ ہمارا ٹریفک ہماری پوری زندگی کی طرح قرآن مجید کی بیان کردہ اخلاقی تعلیم کے منافی چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم افراد اور اجتماعیت کے ہر شعبے کی اصلاح کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ ٹریفک ہی کو اگر لے لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک حکم ایسا ہے جو دیا گیا تو پوری زندگی کے لیے ہے، لیکن ٹریفک کی اصلاح کے لیے بھی اس سے اچھا اصول موجود نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر دھیمی چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الفرقان۔ ٹریفک کے سارے مسائل دو بنیادی وجوہات سے پیش آتے ہیں، ایک جلد بازی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی سوچ، اور دوسرا اپنی غلطی نہ مان کر دوسروں سے لڑنا اور بد کلامی۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ خدائے رحمان کی بندگی کا شرف حاصل کیے ہوتے ہیں، ان کا اولین وصف یہ ہے کہ وہ راستوں میں اکڑتے نہیں، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں جلد بازی نہیں کرتے،
بلکہ ان کی رفتار میں دھیما پن اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ دھیمے پن کی یہی وہ نفسیات ہے جو قانون کی پاسداری کی بنیادی شرط ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو سڑکوں پر سگنل توڑنے، تیز رفتاری اور خطرناک اوورٹیکنگ جیسے جان لیوا کاموں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس آیت پر عمل کی صورت میں سڑکوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے گی۔ اول تو ہر شخص اپنی غلطی مان لے گا، اور اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے گا بھی تو دوسرا شخص قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے جواب دینے کے بجائے سلام کر کے رخصت ہو جائے گا۔ یہ رویہ عام ہونے کی صورت میں سڑکوں سے قانون شکنی، ایکسیڈنٹ میں موت اور معذوری اور لڑائی جھگڑے، بد کلامی اور ظلم و زیادتی جیسی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنی منزل پر ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ تاخیر سے پہنچیں، لیکن خود کو اور دوسروں کو قبرستان، ہسپتال اور تھانے نہیں پہنچائیں گے۔ قانون کی خلاف ورزی ختم ہو جائے گی، نتیجتاً رشوت کی گرم بازاری بھی ختم ہو جائے گی۔ لوگ راستے کو سکون و اطمینان سے طے کریں گے اور عافیت کے ساتھ گھر پہنچیں گے۔ قرآن مجید کی تعلیم زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور پورے شعور کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔